حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا آپ کی پیدائش سے قبل وصال ہوا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ ولادت والے سال ہی نعوذ باللہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کے بعد 8 ربیع اول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے دادا نے 7ویں روز عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ولادت کے چوتھے سال قبیلہ بنی سعد کے محلے میں پہلا واقعہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر اس کے اندر جو صفائی وغیرہ کے مراتب تھے وہ طے کیے گئے۔ ولادت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ہمراہ مدینے کا پہلا سفر فرمایا۔ مدینے سے واپسی پر مکہ و مدینے کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ابوا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ ولادت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ ان کے وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ ولادت کے 12ویں سال اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے دیکھا، نبوت کی پیشن گوئی کی کہ یہ سید العالمین ہے، رب العالمین کے رسول ہے، جن کو اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ولادت کے 20ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ حرب فجار میں شرکت کی، مگر آپ نے قتال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ حرب فجار کے بعد 4 ماہ بعد حلف الفضول میں شریک ہوئے۔ ولادت کے 25ویں سال ام المؤمنین حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر آپ نے شام کا سفر تجارت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر شام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 برس تھی۔ ولادت کے 35ویں سال بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی۔ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے قبائل کے درمیان جو اختلاف تھا، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ولادت کے 38ویں سال نبوت کے ابتدائی مراحل کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرمانے لگے۔ سچے خوابوں کے ذریعے نبوت کی بشارت ہوئی۔